میں آج اس آستانے پر بیٹھ کر ان کریموں کے نام ذکر کر رہا ہوں، اور جب جانے جانا بیان فرما رہے تھے تو دونوں شہزادے حضور کی گود میں رونا فرست۔ اور اگر آپ اس کا لطف اٹھا سکتے ہوں تو آپ کے لیے ہی تو ہم یہ لفظ کہنے لگے ہیں، کاش کہ یہ جو دل تک جائے، گود میں حسن و حسین ہیں۔ صحابہ پاک اپنے آقا و مولا، اپنے مرشد، اپنے حضور کریم کی زیارت کر رہے ہیں کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ صحابہ کی جو آنکھ میں صورت ہے وہی صورت حضور کی گود میں ہے۔ سر انور سے سینے تک امام حسن حضور کی شبیہ، اور سینہ اقدس سے پائے ناظرین تک حضرت مظلوم کربلا حضور کا عکس جمیل۔ تو کیا حسین نظارہ ہے جناب کہ سامنے بھی جمال مصطفیٰ، گود میں بھی جمال مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ میں ہی بیٹھا جناب تو جمعہ والی چولی لنگ بھی پئی ہے، جیب چات پایا ہے، ایک 10 دا نوٹ ٹیپ والا نکلیا تے ایک نواں دینا تے 10 ہی ہے نا مسیت نو۔ وہ جنی دیر تک چولی آندی ہے 20 دفعہ تے ساڈا دل چکولے کھا جاندا ہے کہ ٹیپ والے پا دئیے کہ نواں نوٹ پا دیا کہ ہے تو میں 10 دے۔ دونوں کی مالیت حضور والا ہے۔ پھر حتمی فیصلہ تقریباً 80% یہی ہوتا ہے کہ کیڑی ایڈی گل ہے مسجد تے چل ہی جانے نے۔ پھر ٹیپ والا کیوں جی محبت کھل کے آ نہیں گئی سامنے، سمجھیں؟ وہ کپڑے جڑے نے جناب ہن پھٹ پھٹ گئے نے، چلو اللہ دے نام تے کسی نوں دے دئیے، تے جدوں نواں لیا تے اودوں نال لے کے دے تے سواد تے اودوں آندا نا۔ ہن گلاں ہو گئیاں مسجداں نوں رلایا ہے تے ہن تسی وسرن دیاں گلاں کردے ہو، یعنی گلاں ہن او شروع ہو گئیاں نا جتھے نہ رلنا کو کٹ جاندا ہے تے حسینیت ہے ہی حق بولن دا کام۔ سمجھائیے؟ وہ جولی مسجد کی آتے آتے تک ہمارا دل ہچکولے کھا لیتا ہے، نواں نوٹ سٹ دیے کہ پرانا سٹ دیے، چلو پھر اخیر ٹیپ والا کہ کریانے والے نے لینا کوئی نہیں۔ یہ ہوں مسیت والے جان ساڈا ثواب دساں دا پکا، اگے ماں مسیت دی قسمت۔ اتھے بھی اسی کہنے کہ اللہ دے گھر دی طاقت بھی تے شو ہوے نا کہ رب دا گھر نہیں 10 دا نوٹ چلا سکیا تے ساڈا نظام کی چلنا، یہ ہماری سوچی آ جاتی ہے۔ حدیث سنیں حافظ الحدیث حسنی نے رحمہ اللہ مجمع الزوائد میں مناقب والا چیپٹر اس کی 9ویں جلد ہے، اس میں یہ حدیث کوٹ کی۔ نبی پاک علیہ السلام عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، عصر کی آخری رکعت کا قریب آخری سجدہ ہے، اور دونوں شہزادے امامین کریمین سیدین سعدین سبتین قمرین منورین حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے اور معمول کے مطابق حضور کی پشت انور پہ سوار ہو گئے۔ سرکار اقدس علیہ السلام نے سجدے سے سر انور اٹھایا اور شہزادے گود میں آ گئے۔ پھر جب نماز مکمل ہوئی تو حضور نے صحابہ پاک علیہ رضوان اپنے مریدوں کی طرف منہ کیا اور فرمایا تانوں میں خبر نہ دواں انہاں بارے جڑے تواڈے ساریاں چوں بہتر نے، نانے اور نانی کی نسبت سے، والد اور والدہ کی نسبت سے، ماسیوں اور ماموں کی نسبت سے، چاچے اور پھوپھی کی نسبت سے۔ نماز کے بعد مولوی صاحب کو ایک حدیث پڑھ دے تو نہ کہ تسی سانو تسبیح پڑھ لین دیا کرو 33 واری والی، سمجھائیے؟ مولانا صاحب اعلان کر دے جناب پیچھے کو نماز نہیں پڑھتا ہوندا تسی اعلان بعد کر لیندے۔ یہاں حضور کے مرید ہیں، مسجد نبوی ہے، امام الانبیاء ہے، مقتدی وہ ہیں کہ کُلًّا وعد اللہ الحسنى کی سند جن کو رب نے خود عطا فرمائی۔ اور نظارہ کیا ہے؟ میں آج اس آستانے پر بیٹھ کر ان کریموں کے نام ذکر کر رہا ہوں، اور جب جانے جانا بیان فرما رہے تھے تو دونوں شہزادے حضور کی گود میں رونا فرست۔ اور اگر آپ اس کا لطف اٹھا سکتے ہوں تو آپ کے لیے ہی تو ہم یہ لفظ کہنے لگے ہیں، کاش کہ یہ جو دل تک جائے، گود میں حسن و حسین ہیں۔ صحابہ پاک اپنے آقا و مولا، اپنے مرشد، اپنے حضور کریم کی زیارت کر رہے ہیں کہ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ صحابہ کی جو آنکھ میں صورت ہے وہی صورت حضور کی گود میں ہے۔
سر انور سے سینے تک امام حسن حضور کی شبیہ اور سینہ اقدس سے پائے نازنین تک حضرت مظلوم کربلا حضور کا عکس جمیل، تو کیا حسین نظارہ ہے جناب کہ سامنے بھی جمال مصطفیٰ، گود میں بھی جمال مصطفیٰ۔ سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور فرماتے ہیں اچھا وہ نماز پڑھنے آئے اور حضور فرماتے ہیں میں تمہیں خبر نہ دوں جو تم سب میں بہتر ہیں، نانے اور نانی کی نسبت سے، والد اور والدہ کی نسبت۔ مسجد میں تو اللہ کی نماز پڑھنے آئے ہیں اور یوں بات کی جائے کہ ہمیں تو اللہ کی باتیں بتائیں، کون افضل ہے، کس سے افضل ہے، ہمیں اس سے کیا، یہ تو کسی نے نہیں کہا۔ کیا بات ہے جناب، میں تمہیں خبر نہ دوں، عرض کی ہمارا ماں باپ آپ پہ قربان، ضرور خبر ارشاد فرمائیے۔ فرمایا وہ پھر توڑے بولن دا ٹائم ہے، وہ حسن اور حسین ہے۔ آج تو حضرت صاحب رضا والا مرتبہ جیسے ذکر فرما رہے تھے، یہ باقاعدہ تاریخ طے ہوئی، آپ حضرات تک دعوت پہنچی اور آپ تشریف لائے، میں بھی حاضر ہو گیا، اور یہ ہم سب پر ان کا کرم ہے کہ یہ لمحے ان کے ذکر میں گزرتے، وگرنہ آپ سے کئی گنا زیادہ لوگ قرب و جوار کے دیہاتوں اور بستیوں کے، کوئی ٹی وی کے آگے ہوگا، کئی نوجوان گیم کھیل رہے ہوں گے، کوئی فیس بک پہ گانے ڈرامے دیکھ رہے ہوں گے، کوئی چوکو چراؤں میں بیٹھے، کوئی باہر چائے کے کھوکھے پر، کوئی شوارمے والی ریڈی پر، آپ سے کئی گنا زیادہ لوگ بیٹھے ہوں گے، لیکن اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ گھڑیاں ان کی یاد میں گزر رہی ہیں جن کو حضور گود میں لے کر اپنے مصلے پہ جلوہ گر ہو کر جن کی اہمیت اور شان کو بیان کرتے ہیں۔ فرمایا وہ حسن اور حسین ہے، وہ حسن اور حسین ہے، وہ حسن اور حسین ہے۔ کیا بات ہے، وہ حسن اور حسین ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا ان کے نانا، آگے جو میں تعظیمی القاب لے رہا ہوں وہ میں خود اپنی عقیدت سے لے رہا ہوں، وہاں اسماء شریفہ حضور نے ذکر کیے۔ پھر فرمایا ان کے نانا سید الانبیاء ہیں، شہزادے بیٹھے ہیں، ان کی نانی ام المومنین خدیجہ پاک ہیں، ان کی والدہ بطول زہرا ہیں، ان کے والد علی پاک ہیں، ان کی ماسیاں سیدہ طیبہ رقیہ، سیدہ طیبہ زینب، سیدہ طیبہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، رسول اللہ کی بیٹیاں۔ ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ کلپ والے باؤ جی کہتے تھے کہ کہاں لکھا ہے، تو بھئی یہ حدیث سنا رہا ہوں، یہ حدیث سنا رہا ہوں مجموع الزوائد کی، عبدالحدیث نے اس کو لکھا ہے، تو مہربانی کریں آپ بھی علماء اہل سنت کے پاس بیٹھنا شروع کریں۔ یہ بابے بابوں کو میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، میرا اپنا ایک مطالعہ ہوتا ہے، میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، ماشاءاللہ سب کے چہروں پہ نور ہے، سرکار کی سنت مبارک، اور آپ سے یہ عرض ہے بھائی جی انہوں نکی عمرے قابو کر لو، اس سے غفلت نہ برتے، کھا گئی قسمانو وہ پڑھائی جیڑی پڑھائی حضور دا نہ رہن دوے، حضور دی آل دا نہ رہن دوے تے حضور دے صحابہ دا نہ رہن دے، سی اس پڑھائی نو کی کرنا ہے؟ جگ چنگا ہے، لکڑیاں وڈ کے بیچے ہو چنگا ہے، محنت مزدوری کرے ہو چنگا ہے، اسی انہوں خلائی شکل چ بیٹھ کے کی ویکھنا ہے جڑا مدینے دے سلطان والوں منہ موڑ لے۔ پڑھانا ہے پڑھاؤ، ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، پروفیسر، سائنسدان، لیکچرار، جج، پولیس، فوج افسر، جو چاہتی ہو بیٹے بیٹیوں کو بناؤ، لیکن موٹ چنگا بن لو، تربیت اچھی کر لو، عقیدہ کھرا اس کے رگ و ریشے میں ڈال دو، تاکہ کوئی بھی طوفان آئے ہمارے بچوں کو خراب نہ کر سکے، اس کی عقیدے کو برباد نہ کر سکے۔ جاگ رہے ہو؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے، وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بات کہاں پہنچی تھی؟ رسول اللہ کی بیٹیاں، نام لیے حضور، فرمایا ان کے ماموں قاسم اور ابراہیم ہیں، رسول اللہ کے بیٹے، اور ان کی پھپھی ام ہانی ہے، مولا مرتضیٰ کی ہمشیرہ معظمہ، اور اگلا نام اور بڑا پیارا، فرمایا ان کا چاچا جعفر طیار ہے۔
میں نے آپ کو کہا نا جو مصلی پہ حضور نے سبق دیا تھا وہ کئی سال کے بعد وہی سبق حضرت فاروق اعظم اپنے بیٹے کو پڑھا رہے ہیں. اس طرح سکھاؤ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی آل کی محبت. ایسے سکھائی جائے گی عملاً. لیکن مجموع الزوائد والی حدیث مکمل نہیں ہوئی. اس کا آخری حصہ ہے جو روح کو تازگی دیتا ہے. پھر میرے کریم نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا ان کے نانا جنتی ہیں. ان کے نانا جنتی ہیں، ان کی نانی جنتی ہیں، ان کی والدہ جنتی ہیں، ان کے والد جنتی ہیں، ان کی ماسیاں. یہ حدیث کا مفہومی ترجمہ پڑھ رہے ہیں، آپ ساتھ مل سکتے ہیں. سبحان اللہ. ان کی ماسیاں اور ان کی پھوپھی اور ان کا چاچا. پھر فرمایا یہ خود بھی جنتی ہیں. یہ میرے شہزادے نواسے لاڈلے پیارے خود بھی جنتی ہیں، اور جو ان سے محبت کرے وہ بھی جنتی ہے. سمجھا رہی یہ بات کی؟ یہ دونوں جنتی ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ جو ان سے محبت کرے. سبحان اللہ. مجھے بڑی محبت ہے، مجھے بڑی محبت ہے، مجھے بڑی محبت ہے. یہ لفظوں کی تکرار تو محبت نہیں ہوتی. جملہ کہنے لگا ہوں نالے توڑا صاحب آئیں، وہ یہاں اہل سنت کا کتنا بڑا ادارہ ہے. پڑھاؤ اپنے بچوں کو دین ایسی چھتریوں کے نیچے جہاں دین کا علم بھی ہو، عقیدے کی روح اور تسکین بھی ہو. کیا میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جملہ آپ کو کہنے لگا ہوں کہ یہ کہنا کہ مجھے محبت ہے، مجھے زبان سے کیا ہوتا ہے وہ تو سارے ہی کہتے ہیں. تو پریکٹیکل محبت جو ان سے محبت کرے وہ جنتی ہے. بہت بڑی خوشخبری ہے. جو ان سے محبت کرے وہ بہت بڑی خوشخبری ہے نا. تو میں بھی کہنے لگ گیا مجھے محبت ہے، آپ بھی کہنے لگ گئے مجھے. بس فنش، ختم. نہ آپ کسی سے سلام لیتے ہیں تو ہاتھ تتا ہوئے تو ان کی آندے ہو تو ان بخار چڑھیا ہے. تو بندہ آپ سے ملے اس کی آنکھیں پیلی چہرہ پیلا ہو نا، یار تین کتے جرکان تے نہیں ہو گیا، رپورٹا کرا. ایک بندہ اچھا جسم والا تھا، آپ کو 6 ماہ بعد ملا تو وہ تھوڑا سمارٹ تھا، جسم جڑا ہوا. یار تین شوگر تے نہیں ہو. یہ نکاح جہاں مرض لگ جائے تو لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے. عشق محبت دی بیماری لگ جائے، مرض لگ جائے، ایک دن جو ہو سکتا ہے کہ وہ دی نشانی کوئی نہ ہو. مرض عشق، اور یہ وہ مرض ہے جس کی کوئی دوائی بھی نہیں مانتا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا قادری رحمت کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. کا ساڑی تے جان ہی حضور دا عشق ہے. تے اللہ کے عرض ہے کہ رب روز بدائی کر دے، اور بڑھ جائے، اور بڑھ جائے. کا اس عشق میں تو ہجر ہے، رونا ہے، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، آہ سردو رنگ زردو چشم تک. یہی عاشقوں کا کل اساس ہے. کھاواں پری جانیاں، اکھاں چ نمی تے رنگ پیلے ہو جانے. اور سید سجاد کریم ابن کریم سرکار سیدنا امام زین العابدین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ساڑھے اہل بیت دے منن والوں دی نشانی یہ ہے کہ انہاں دے بل سکے ہوندے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان کو پیاس لگی اس وجہ سے یا ان کو کوئی شوگر کا عارضہ ہے اس لیے، نہ، اشارہ ہے روزوں کی طرف. دیکھیں ہوں سبحان اللہ کہنا ہے ہون دونوں میں محبت دیا عداوہ دسن لگا. اس کو محبت ہو جائے اس کو ہوتا کیا ہے. سید سجاد فرمایا ہم اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کے ہونٹ خشک ہوتے ہیں.
اور اسی عاشقی کہنے ہیں حد کی گرمی چاہ رہے ہیں روزے نہیں رکھونے یہ ہم اشاک ہیں غلامی میں موت بھی قبول ہے موت بھی قبول ہے تے روزیاں واسطے جے 8 مہینے پہ اور 9 مہینے پہ نہیں رکھونے کیا پتا اس وقت تک زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں وہ نیت تو چنگی کرو مر گئے تو رجسٹر میں کیا لکھا تھا یہ وہ مرا ہے یہ وہ ہمارے پاس آیا ہے جس نے 8 ماہ پہلے نیت کر لی تھی کہ میں نے روزے نہیں رکھے کیا سمجھ آئی بول رہے ہو سمجھنے آپ میرے بھائی بزرگ نیت تو اچھی کرو ہم عاشق کیا کہہ رہے ہیں نہیں رکھونے اور مولا علی شیر خدا مشکل کشا ہے در کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیا فرماتے تھے وہ فرماتے تھے علی نو گرمیاں دے روزے بڑے پسند ہیں بتاؤ معشوق اور محبوب کیا فرما رہے ہیں اور عاشق اور محب کیا کر رہے ہیں وہ کہا جی گرمیاں دے روزے نہیں رکھونے سرکار حیدر قرار فرماتے ہیں میں بہتے پسندی گرمیاں دینے وجہ دن لمبے پیاس بہتی بھوک بہتی ترے بہتی گرمی بہتی پسینوں پسینی پتہ تے لگے کہ کسے واسطے بھوک کاٹتے پہ کاٹتے نہیں ہیں ہم انہوں نے کہا تمہارا آپریشن ہونا ہے نارمل سا آپریشن بھی ہے کوئی بڑا میجر نہ بھی ہو تو ڈاکٹر کہتے بھائی 12 گھنٹے پہلے کھانا پینا چھڑ دینا وہ مریض رولا پاندہ ہے جی پیاس لگی انہوں نے کہا ماڑی جی چمچی نال پانی چٹا دو بس گٹی نہ 12 گھنٹے دی بھوک پھر آپریشن تو بعد کی ہوا ہے جی انہیں ہون ہوش آیا پھر رولا پاندہ میں نے بھوک لگی انہوں نے کہا نا ہونے نو 18 گھنٹے کچھ نہیں دینا کٹ لینا کدے واسطے کٹی کہ چلو مرض دور ہو جائے درد دور ہو جائے شفا مل جائے جے ماڑے جے فائدے واسطے نہیں بھوک کٹی جا سکتی ہے تے قبر دے عذاب تے حشر دی سختی تو بچن واسطے بھی تے پینڈا تے سفر کیتا جا سکتا میرے بھائی یہی عرض ہے کہ کتے گلاں کردے نہ رہ جائیے تھوڑا عمل آلے پاس سمجھائی تو بات کہاں سے آئی چلی تھی یہ دونوں بھی جنتی ہیں اور جو ان سے محبت کرے وہ بھی تو میں اس مقام پہ کھڑا ہوں میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ میں یہی کہتا رہا ہوں مجھے محبت ہے کہ گل اور کوئی نہ ہوئی محبت تو نہ ہوئی محبت حضرت عمر پاک سے سیکھیں کہ اپنے منڈے نو 500 اور جن سے یہ لفظ غور سے سننا جن سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت ہے اولاد سے بھی زیادہ محبت ہے اولاد سے بھی زیادہ محبت ہے ان کو ہزار پیش کر رہے ہیں میں کہتا ہوں جناب 19 دے فرق پاوے رکھیا ہوں فرق کے ہے نا تو پریکٹیکل بتا دیا نا کہ محبت کیا ہوتی ہے کیوں جناب پریکٹیکل بتا دیا محبت کیا ہے دیکھیں امام زابی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا حضرت سرکار سیدنا امام حسن مجتبیٰ علی جد الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم واپس آ رہے ایک جنازہ ہے حضرت سیدنا شیخ الحدیث جو صحابہ پاک میں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری حدیثیں ان سے بلکہ زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں اور سوشل میڈیا پہ کلپ کیا چلتے ہیں لو جی جنہ پہلے انہیں سال کلمے پڑھے انہاں تو حدیثاں تھوڑیاں حضرت ابو ہریرہ تو بہت ہی حدیثاں ہیں کوڑوں بنا لیندے سن یہ شوشے ہوتے ہیں جو سوشل میڈیا پہ اٹھتے ہیں تیامی 5 منٹ دا کلپ ویکھ کے تلک بھی نہ پیا کرو حکم یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے اچھا 5 منٹ کا کلپ دیکھو ہاں یار غلطی ہی دس دینے کہ حضرت ابو ہریرہ کو کہ تھوڑے جے سال سن جدوں نہ کلمہ پڑھیا ہے صدیق پاک عمر پاک عثمان پاک علی پاک یہ شروع وچ کلمہ پڑھنے والے لوگ نے انہاں تو مروی حدیثاں کٹ تے بابے ابو ہریرہ تو
بوتیاں. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ سوال وہ ہے جو خود ڈائریکٹ حضرت ابو ہریرہ سے ہوا. پر پرابلم یہ ہے کہ لوگ ادھوری بات بتاتے ہیں. سوال بھی موجود ہے اور حدیث کے اندر اس کا جواب بھی موجود ہے. سبحان اللہ. تو صحیح طریقے نہ کیا ہوتا میں تمہیں سنا دا. سمجھا دی یہ بات کی سماج کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاستہ کی حدیث ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں اتنی حدیثیں کیسے بیان کرتا ہوں. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں حضور کے میٹھے بول ارشادات سنتا بھول جاتا. ایک دن میں نے یہ معاملہ سرکار کے دربار میں عرض کر دیا کہ میں ارشاد سنتا ہوں لیکن جب محفل پاک سے چلا جاتا ہوں تو بہت ساری باتیں مجھے بھول جاتی ہیں. آپ عقیدہ نہیں دیکھ رہے بھائی صاحب. اگر حافظہ کمزور ہے تو کسی حکیم سے رابطہ کیا جائے جو کوئی نسخہ تجویز کرے. لیکن وہ طبیب کے پاس ہی تو آئے ہیں جو رب کے حبیب ہیں. ظاہر کے بھی طبیب ہیں اور باطن کے بھی طبیب ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ سے سن کے کیا فرمایا؟ چادر بچھاؤ. ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ تم در فرید پہ جھولی پھیلاتے ہو, در داتا پہ جھولی پھیلاتے ہو, گنج بخش کی چوکڑ پہ جھولی پھیلاتے ہو, غوث پاک دیاں دعائیاں دے دے کے چولیاں ہٹ دے ہو, تسی اپنی چادر جھولی غیر کے آگے کی پہلی تو بات ہے وہ غیر نہیں وہ پیارے ہیں. دوسری بات یہ تو حضور نے حضرت ابو ہریرہ کو فرما دیا چادر بچھاؤ. پتا چلا ملنا تائیں ہے کو پہلے کشکول تے کاٹنا آگے ہاتھ تے پھیلانا چولی تے آڑنا. میری طرف دیکھنے کی زحمت کریں گے آپ. روایات جو حدیث سنا رہا ہوں اس میں ایک یہ ہے, میری طرف دیکھیے گا. میں سرکار کی ادا کی مثل یا اشارہ نہیں دے رہا, میں آپ کو سمجھانے کے لیے کیفیت بتا رہا ہوں. حضور کی ہر ادا بے مثال ہے. ایک یہ ہے کہ جیسے ایسے آسمان سے لت بھری جائے, اور دوسری روایت ہے سینہ اقدس سے, مطلب کوئی چیز نظر تو نہیں آ رہی لیکن جیسے کچھ پکڑا جا رہا ہے, اور وہ جو چادر کھلی بچھی ہے حضور نے اس میں ڈال دیا, چادر میں ڈال دیا تو فرمایا لپیٹ کے اے لے لا اپنے اوپر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ چادر میں نے لی وہ دن گیا آج کا دن آیا, میں حضور کی ایک بات بھی کبھی نہیں بھولا. یہ بات کی یہ خانقاہ ہے قبلہ. عام طور پہ خانقاہ شریف کو کس نام سے عام لوگ یاد کرتے ہیں؟ جی دربار اکرمیہ, راجہ محمد اکرمی رحمت اللہ تعالی. انہوں بلا لیا تو بچھا لیا, مسئلہ تے حل ہون لگ گیا. ہن تن ہو ٹالے ہو تسی کسی پاسے ہو ٹر جو تو میں تانوں کتھوں لے آواں. میں نے تو خود لمبے سفر کے لیے اپنا فاصلہ ہے واپسی نکلنا ہے, تو انہوں میں جگہ جگہ کتھوں لے آواں. ٹائم کہیں دا آ گیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سارے ذوق سے بیٹھے ہو, بڑے شوق سے بیٹھے ہو, اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. یہ ذرا غور سے سننا. او منڈیا تو پیران دیاں گلاں چینیاں کتھوں سنانا ہے؟ انہیں کہا جی میرے آئی ہوتے, میں تو کدی گیا ہی نہیں. اے جدو آرام پانی کو کرنا ہے تو ادو نکلے ہیں, نہیں تو میں دے بابیاں دے قدمہ چیلے ہیں. تو پھر اور میں نے گلاں انہاں دیاں نان ٹکے دیاں. تو بابے نے پوچھیا بابے ہو تسی بھی مرید ہو گئے؟ جی. تو تسی تہاڈی حاضری دا عالم کی؟ پتر میں سلانہ عرس تے آندا ہوندا سی, کہ کوئی انی دیر میں کو بہ نہیں ہویا کہ آپ دست بوسی کرنی تو دعا لے کے ٹر جانا. ہوں کو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اس مثال دا اگلی گل دی تشبیہ نال تعلق نہیں, یہ مثال سمجھان واسطے دیتی ہے. حضرت ابو ہریرہ صحابہ صفہ میں تھے. اصحاب صفہ وہ ہے جو ہر شے چھڑ کے حضور دے بوئے تے آ کے بہ گئے.
سرکار صبح تشریف لائے ہیں کیا فرمایا ہے، دوپہر کو تشریف لائے ہیں کیا فرمایا ہے، ظہر عصر مغرب میں تشریف لائے ہیں کیا فرمایا ہے، اتو حضور چادر چ سارا فیض عطا کر دیتا. اور سرکار نے جو حضرت ابو ہریرہ کو علم بھی دو دیے، فرمایا ایک کو جڑا تانوں نال گلاں کر لینا تے دوجا تے میں تہاڈے نال کر ہی نہیں سکتا، کراں تے او تسی مینوں ایتھوں مینوں اونجی زبا کر دیو. او دوجا علم ایڈا خاص ہے. او دی ایک کرن سنو کہ سیدنا امام حسن پاک دے قدمہ پاکا تے مٹی لگ گئی تے حضرت ابو ہریرہ اپنی آستین نال یا کپڑے دے دامن نال انہاں دا قدم پاک پڑھ لیا امام حسن پاک دا. یہ ہے جس نے ان سے محبت کی وہ بھی جنتی ہے. عملاً محبت اس کو کہتے ہیں. عزیز جناب سیدہ چ فرق کیتا ہے. تگڑی گڈی والا پیر سید ہوے او دی تعظیم کرنی ہے تے جے ریڑھی چھاپڑی والا سید ہوے تے او دی نہیں کرنی. تسی ہن پیسیاں دا ادب کرن لگ گئے ہو، گڈیاں دا کرن لگ گئے ہو، گدیاں دا کرن لگ گئے ہو. اسی تے خون رسول دا ادب کرنا. اس چیز کا کرنا ہے. 14ویں صدی دا مجدد 1000 دے قریب کتاب لکھی، 150 جدید تے قدیم علماں دا بادشاہ ہے تے نواب بھی ہے، کوئی للی فقیر بھی نہیں. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خاتمی اس سے دن انہاں دی زمین دے ٹھیکے دے پیسے آئے ہوئے سن، بڑی جائیداد تھی. تو یہ ہمارے حضرت قبلہ تشریف رکھتے ہیں اور بھی جتنے بزرگ بیچ میں ہیں، یہ اس بات کو زیادہ سمجھیں گے اور آپ نئی پیڑھی کو بھی سمجھنی چاہیے. یہ جو نوٹ ہے نا، نوٹ یہ جو اس وقت یہاں آپ 1000 کا نوٹ بھی رکھ دیں تو 1000 کے نوٹ میں بھی آج وہ پاور نہیں ہے جو ہم نے 1 روپے کے نوٹ کی پاور دیکھی. انہیں سر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. چوانی میں 25 پیسے ہوتے تھے، 10 پیسہ پلس 10 پیسہ پلس 5 پیسہ. ٹھیک ہو گیا. وہ 5 پیسے میں جی پنجو 10 پیسہ. یہ پاور دیکھی ہوئی. اسکول جاتے وقت چوانی ملتی تھی، پاپڑ بھی کھا لو، ٹافی بھی کھا لو، گچک بھی کھا لو، چوانی کا باہر سے سموسہ بھی مل جاتا تھا وہ بھی کھا لو. اتنا کچھ تھا. یہ ساری باتیں آپ کو بتانی ہیں اس لیے بتا رہا ہوں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں 1990 کی، بہت صدیوں پرانی نہیں. اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا 1921 میں. اعلیٰ حضرت کے پاس زمین کا پیسہ آیا ہوا تھا، صندوقچی بھری ہوئی تھی جس میں نوٹ بھی تھے. یعنی 1990 میں ہم نے چوانی کی پاور دیکھی ہے. تو وہ 1915 1916 میں نوٹ بھی تھے اور باقی کرنسی سکے بھی تھے. اعلیٰ حضرت بیٹھے، گلی میں ایک آواز آئی، سید کو کچھ دلوا دو، سید کو کچھ. سید بڑی شے ہے جناب. انہیں نہیں آکھا سید کو کچھ دے دو، دلوا دو. یعنی سید کو کچھ دعا دیو، دلوا دو. اعلیٰ حضرت نے نہ کسی مرید کو آواز دی نہ کسی نوکر کو. آپ ادھر ہی صندوق کی چکی ساری. یہی سمجھانا ہے، یہی سمجھانا ہے. محبت گلی باتی نہیں نہ ہوندی جناب، گلی باتی نہیں. یہ اس نقطے پہ ہم کھڑے ہیں. گلاں کر دیں تھے اب بڈھے ہو گئے. اور جلدی اتنی کی اعلیٰ حضرت نے کہ پیراں تے جُتی بھی نہیں پائی. او ہستی جنوں نواب آف رامپور ملن دے ترلے کڑدا رہ گیا، او اج ایک اجنبی سید دی آواز سن کے سارے ہی پیسے چوک کے تے ننگے پیر گلی وچ کھلوتا ہویا. اور مزے کی بات دیکھیں، میرا یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں کسی کو زج کر رہا ہوں یا انسلٹ کرنا، ہرگز نہیں. میں ایک جنرلی بات آپ سے کر رہا ہوں. میں ہی بیٹھا جناب تے جمعے والی چولی لنگ دی پئی ہے، جیب چات پایا ہے، ایک 10 دا نوٹ ٹیپ والا نکلیا تے ایک نواں دینا تے 10 ہی ہے نا مسیت نو. او جنی دیر تک چولی آندی ہے 20 دفعہ تے ساڈا دل وچ کولے کھا جاندا ہے کہ ٹیپ والے پا دئیے کہ نواں نوٹ پا دے. کہ ہے تو میں 10 دے. دونوں کی مالیت حضور والا ہے. پھر حتمی فیصلہ تقریباً 80% یہی ہوتا ہے
کہ کیڑی ایڈی گل ہے مسجد دے تے چل ہی جانے نے پھر ٹیپ والا جو کیوں جی محبت کھل کے آ نہیں گئی سامنے سمجھیں وہ کپڑے جڑے نے جناب ہن پھٹ پھٹ گئے نے چلو اللہ دے نام تے کسے نو دے دئیے تے جدوں نواں لیا تے اودوں نال لے کے دے تے سوار تے اودوں آندا نا ہن گلاں ہو گئیاں مسجداں نو رلایا ہے تے ہن تسی وسرن دیاں گلاں کردے ہو یعنی گلاں ہن او شروع ہو گئی نا جتھے نہ رلنا کو کٹ جاندا ہے تے حسینیت ہے ہی حق بولن دا نام سمجھائیے وہ جولی مسجد کی آتے آتے تک ہمارا دل ہچکولے کھا لیتا ہے نواں نوٹ سٹ دیے کہ پرانا سٹ دئیے چلو پھر اخیر ٹیپ والا کہ کریانے والے نے لینا کوئی نہیں اے ہن مسجد والے جان ساڈا ثواب دساں دا پکا اگے ماں مسجد دی قسمت اتھے بھی اسی کہنے کہ اللہ دے گھر دی طاقت بھی تے شو ہوئے نا کہ رب دا گھر نہیں دساں دا نوٹ چلا سکیا تے ساڈا نظام کی چلنا یہ ہماری سوچی آ جاتی ہے آلہ حضرت نے نہیں آکھیا بھی نوٹ بھی کٹ جاواں تے بڑے بڑے سکے بھی کٹ جاں تے ماڑے جیاں چوانیاں جے لے کل لے گئے او کوئی پیر طریقت رہبر شریعت بھی نہیں ہے کہ سید کاش کہ سمجھے میں نے آپ سے کیا کسی تگڑے آستانے دا پیر بھی نہیں اجنبی ہے اتنے جملے سنے کہ سید کو کچھ دلوا دو بابا جناب ننگے پیر سارا مال چوک کے سید کے سر نیم پاک حضور ہے سارا ہی تو اڈے نے جو قبول کرنا ہے کر یقین جانا بڑا مشکل تھا یہ عمومی طور پہ ہم آپس میں ملنے گلنے کے لیے جاتے ہیں تو بچہ ہمارے عزیزوں کا یا دوستوں کا وہ اس کو لے آئیں تو ہم جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ سیدھے وکھرے وکھرے نہ کیتے ہون کہ یہی ہوتا ہے کہ ہن سامنے والا بھی سامنے ہے تے جیب چو نوٹ کڈنا ہے تے کتے بڑا نوٹ نہ آ جائے ہے نا وہ 5000 والا آ گیا تو مر تھاں تے گئے کیونکہ ادھر بھی پرابلم بنے گی کہ 5 والا اس نے چھپا دیا یہ گلاں ساریاں ادو ہی ہوندیاں نے جدو دل کسی نو نہ دیتا ہوئے تو جدو دل کسی نو دے دیتا جاوے تو پھر دل چ اور شکایت دا خیال رہندا ہی کوئی نہیں اچھا یہ ہمارے قبلہ نعرہ لگا رہے ہیں پھر حضرت صاحب لدہ صاحب لگا رہے ہیں تو کیا خیال ہے ناراضگی چل رہی ہے آپ کی نہیں میں نوجوانوں نے پوچھتا ہے پھر تو اڈے نصیباں چ سیاستداناں دے نعرے نے تے حال اگے سامنے اور سید صاحب نے کیا کیا دیکھو نسلہ ہوندیاں سید صاحب نے اس کل مال میں سے چوانی اٹھائی چوانی چونکہ دے ٹور پہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اپنے خدام کو فرما دیا آئندہ سید صاحب گلی میں نظر آئیں تو ان کو صدا نہ لگانی پڑے فوراً چونی ان کی خدمت میں پیش کر دی جائے لیکن پھر وہ سید صاحب کبھی اس گلی سے گزرے ہی نہیں میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں کہ یہ اس دن امام احمد رضا کا امتحان تھا کہ اے دے تو لکھی جانا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب کرانا نور کا کہ ان ویکھنے ہیں نا تے بابے پھر اس پوری کامیابی حاصل کیتی ہے عشق وچ بھی تے وفا یہ محبت کا سٹائل ہے پریکٹیکل محبت کیسی محبت علماء نے حکایت لکھی ہے یہ حکایت ظاہری بات حدیث تو نہیں ہے جو اب بھی سنانے لگا کہ بادشاہ وقت ہے ساری فورس اس کے سامنے کڑی ہے اور وہ اس کو دیکھ کے رو پڑا کسی خاص محرم نے پوچھا کہ جناب روتے کیوں ہیں کاش ہجری میں ہوتا یہی میرا ملک میری ریاست میری فوج ہوتی ساری فوج لے کر حسین ابن علی کے قدموں میں حاضر ہو جاتا اور کسی بھی یزیدی کمینے کو آل رسول کے خیموں کے قریب نہ آنے دیتا یہ میری فوج قربان ہو جاتی اور میں بطول زہرا کے شہزادے کے قدموں پہ قربان ہو جاتا یہ آرزو ہے کربلا تو ہو چکی
یہ آرزو ہے، حسرت دلی ہے، تمنا قلبی ہے۔ اسی رات ایک اللہ کے ولی کو سرور عالم شفیع آدم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، اور میرے کریم نے فرمایا انہوں ساڑھا سلام آکھی کہ آکھی تیرا شوق اسی قبول کر لے، دل تو ہو، بولو تو صحیح طرح، دل تو ہو۔ لہذا بات یہاں سے چلی تھی اللہ سے محبت کرو، نعمتیں کھلاتا ہے، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میری آل سے محبت کرو میری وجہ سے۔ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت اور قرآن، اور محبت سکھائی کیسے جاتی ہے؟ صدیق پاک ممبر سے نیچے آتے ہیں، فاروق اعظم شہزادوں کو 1000 اپنے بیٹے کو 500 دیتے ہیں۔ کوئی سمجھ آئی؟ ہم نے آپ کو سبق بھی بتا دیا۔ اور اب بات حافظ الحدیث کی مجموع زوائد پہ رکی تھی، یہ دونوں بھی جنتی ہیں، اور جو ان سے محبت کرے وہ بھی جنتی۔